السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیں، من آیت، کوئی آیت، او یا ننسیہا، ہم بلا دیں اس کو، ناتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلہا، اسی کی مانند۔ علم تعلم، کیا نہیں جانا تم نے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں جانا تم نے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، سماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں کوئی تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ جی یہ آج کی دو آیتیں تھیں، تو آج کا سبق انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم کل کے سبق کو تھوڑا سا سن لیں، تو پھر آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ تو جی ہاتھ کھڑا کریں جی، کون ہے جو کل کا سبق سنائے گا؟ اور کون ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیں، یہ ادھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ کہو، رائینا، وقولوا، اور کہو، انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک۔ ما یود الذین، جو یودو، نہیں چاہتے وہ لوگ، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہیں، وللمشرکین، اور نہیں مشرک، این ینزل، یہ کہ نازل کرے، علیکم آپ پر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص خاص کرتا، اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے،
فضل والا ہے، عظیم بڑے۔ جی اور کون سنائے گا؟ 102 نمبر آیت سنائیں جی۔ وَاتَّبَعُوا مَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاباؤ اور پیروی کرتے ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے شیطان علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان و سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین لیکن کفر کی، لیکن شیطانوں نے کفر و کفر کیا، یعلمون الناس سکھاتے تھے لوگوں کو سحر کا جادو، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علی الملکین فرشتوں پر ببابل بابل میں، ہاروت پر، وماروت اور ماروت پر، وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک یقولا کہہ لیتے انما بے شک نحن ہم فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون پس وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈالتے بھی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان آدمی کے، وزوجہ کی اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ بضارین ضرر پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ما یضرہم نہ نقصان پہنچاتا ان کو، ولا جو ینفعہم نقصان اور پہنچاتا ان کو، جو نقصان پہنچاتا ان کو، ولا ینفعہم اور نہ فائدہ دیتا ان کو، بلکت اور البتہ تحقیق علموا جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ البتہ جو خریدا اس کو، مالہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ بری ہے، معاشرہ جو تجارت کی انہوں نے بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کے بدلے، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے نیکسٹ سنائیں گے اس سے اگلی آیت سے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ولو انہم اور اگر ہوتے وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، لمثوبۃ ثواب ہوتا ان کو من عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیر بہتر، لو کانوا ہوتے، یعلمون وہ جانتے، یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ کہو رائنا وقولوا انظرنا اور کہو دیکھا ہم نے، واسمعوا اور انظر سنا، نہیں کریں، اس کا بھی انظر نہیں کریں، انظرنا واسمعوا اور سنا، وللکافرین اور اور سنو، واسطے کا یہ حکمن ہے نا۔ اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا، ما یود الذین کفروا اور جو نہیں چاہتے وہ لوگ، جو نہیں چاہتے وہ لوگ، کافرو جو کافر ہو، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، والمشرکین اور نامشرکین، این ینزل یہ کہ نازل علیکم نازل کی جائے، نازل کی جائے علیکم آپ پر، من خیرن کوئی بلائی، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، واللہ یختص اور اللہ گھیرے ہوئے، خاص کرتا ہے، خاص کرتا ہے، واللہ یختص اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتہ واللہ اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، میں یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا عظیم ہے۔ ٹھیک ہو، بس اتنا ہی تھا سبق وہ آج کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کا سبق ہم اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کل کا ہم نے سنا اور بڑی اچھی بات ہے، روزانہ سنا کریں گے انشاءاللہ، اور روز سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جی تھوڑا سا ہم کل کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ کل کا سبق تھا ہمارا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو،
لا تقولو نہ کہو رائنا رائنا، یعنی رائنا رائن جس کا جو ہے وہ ہے مادہ ہے، تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے، مگر زبان کو پیچ دے کر لفظ بدل دیتے اور وہ بجائے متوجہ کرنے کے ایک گالی کے معنی میں آ جاتا، مثلا جس میں وہ ہمارا چرواہا، یہ معنی اس کا بن جاتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی چیز سے ادب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو رائنا رائنا۔ رائنا کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے الٹرنیٹ لفظ دیا، وہ کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ وقولوا، اور بلکہ کہو، انظرنا انظرنا۔ انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اوپر نظر کیجئے، ٹھیک ہے، انظرنا واسمعوا، اور خوب سنو، یعنی پھر جب متوجہ کر لیا تو اب بات کو دھیان سے خوب سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین، این ینزل، یہ کہ اتاری جائے، علیکم، آپ پر، یعنی تم سب پر، کم جمع کا جو ہے وہ ضمیر ہے، جمع کی ضمیر میں، تو یعنی تم سب پر کیا چیز نہ اتاری جائے؟ من خیرن، بلائی سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ادھر تک کل کا سبق تھا، آج سے ہمارا ادھر سبق شروع ہو گیا۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو چیز ہم منسوخ کر دیں۔ اچھا، اس میں نسخ کا معنی ہے منسوخ کرنا، کس طرح منسوخ کرنا؟ بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے سے کسی موجود حکم کو ختم کر دینا، جیسے بیت المقدس کو قبلہ کے طور پر پہلے رکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا۔ اور بھی اسی طرح ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ یہودی اس نسخ کے منکر تھے، یعنی اس منسوخی کے منکر تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کیا۔ قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست تھا تو منسوخ کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے نا کئی جواب دیے ہیں۔ پہلے جواب کی تفصیل کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ مثلا پہلا حکم در حقیقت ہوتا ہی صرف اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کائنات کو دیکھیں نا، کائنات کے ہر وقت کا اگر مشاہدہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے نطفہ تھا، نطفہ سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں سے جنین بنا، جنین سے پیدائش ہوئی، پھر بچپن ہوا، پھر جوانی ہوئی، پھر بڑھاپا ہوا، موت ہو گئی، اسی طرح قیامت کا دن رونما ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہے نسخ کی ہی صورتیں ہیں۔ یا دوسرا ہم موسمی صورت میں دیکھیں، مثلا سردی تھی، پھر بہار آئی، پھر گرمی آئی، پھر برسات آئی، پھر خزاں آئی، پھر سے دوبارہ سردی آئی۔ اسی طرح ہم رات دن کا اگر دیکھیں تو رات دن کا چکر بھی اسی طرح، پہلے دن تھا، پھر رات آئی، پھر دن آیا، پھر رات آئی، یہ اسی طرح چلتا ہے۔ یہ ایک چیز دوسری چیز میں جانا، یہی بیسیکلی نسخ ہے۔ یا اگر دوسرا دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں، ایک طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کر دیتا ہے، پھر نئی صورتحال کے تحت دوسرا نسخہ تجویز کر کے پہلے والے نسخہ کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ جو اس نے پہلے لکھا تھا وہ غلط تھا نسخہ، بلکہ یہ تھا کہ اس وقت کے مطابق وہ تھا، اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے مطابق اب یہ والا نسخہ ہے۔
اچھا دوسرا ایک یہ جواب کا اعتراض کا جواب جو ہے دیا گیا، اللہ تعالیٰ اگر اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو تو وہ تو پھر عاجز ٹھہرا نا۔ چنانچہ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹکڑا میں کیا فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بادشاہ ہی پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اگر اپنا ایک حکم ختم کر کے دوسرا حکم نہ اس کی جگہ کے اوپر نافذ کر سکے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ منسوخ کرنے میں نا قرآن کے ساتھ ہی قرآن کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کے ساتھ ہی سنت کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سنت کے ساتھ سنت کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور قرآن بھی سنت کے ساتھ منسوخ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں وحی الہی ہیں، اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث بھی، سنت بھی وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وحی ہے، چاہے وہ قرآنی شکل میں ہو، چاہے وہ سنت کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو۔ اب اگر ہم مثال دیکھیں نا قرآن سے، قرآن کی نسخ کی مثال ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں ہم اللہ تعالیٰ نے پہلے زنا کرنے والی عورتوں کی سزا مقرر فرمائی کہ انہیں گھروں میں بند رکھ دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، موت اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کوئی اور راستہ بنا دے۔ پھر سورۃ نور کے شروع میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح مزید مثالیں سورۃ انفال میں 65-66 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، سورۃ المجادلہ میں 12-13 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال اگر ہم دیکھیں تو جیسے شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کے پاس جانا منع تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا سو ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہو۔ اسی طرح سنت صحیحہ کے ساتھ قرآن کے نسخ کی مثال، ہاں وہ متواتر نہ بھی ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، ان میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا سورۃ النساء میں 24 نمبر آیت کے اندر ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر اس آیت کی روح سے دیکھیں نا تو خالہ اور اس کی بانجی، اسی طرح پھپھی اور اس کی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں یعنی ایک وقت میں اکٹھا کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، تو منع فرمانے سے یہ بات پھر حرام ہو گئی۔ اب اس پر امت متفق ہے۔ اچھا دوسری ایک اور چیز اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، در حقیقت سنت کے ساتھ جو ہے نا وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے زائد حکم کی مثال ہے، یہ بالکل نسخ والی نہیں ہے۔ بعض لوگ کتاب اللہ پر زیادتی کو نسخ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک حکم ہے اس کی حکم کی تفصیل آ جانے کو نسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ان کے بارے میں مختلف علماء کا قول ہے، جیسے شیخ محمد بن صالح سیمین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت کے ساتھ قرآن کے نسخ کی کوئی قابل اعتماد مثال موجود نہیں، اور مجھے ملی بھی نہیں، یہ شیخ کا فرمان تھا۔ اچھا جو نسخ ہوتا ہے نا یہ کام میں ہوتا ہے، کسی خبر میں نہیں ہوتا، کوئی بات بتائی جائے اس کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی حکم ہو اور حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
ورنہ ہر جھوٹا شخص جب ان کی پیش گوئی یا گزشتہ یا موجودہ واقعے کی کوئی خبر غلط نکلے کہہ دے گا کہ وہ تو منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے. مثلا بعض آیات اور احکامات جنہیں باقی رکھنا مقصود نہ تھا نا، تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں سے ہی مٹا دیا. مثلا جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ میں 6 نمبر اور 7 نمبر آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے تو تو نہیں بھولے گا. پھر ساتھ ہی الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو یاد رکھنا مقصود ہے وہ نہیں بھولے گا، جو منسوخ کرنا مقصود ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بلا دیں گے. ٹھیک ہے. ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیں، من آیتن کوئی نشانی، او ننسہا یا ہم بلا دیں اس کو، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا مانند اس کے. علم تعلم کیا نہیں جانا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے. علم تعلم کیا نہیں جانا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار. آج کا سبق جو ہے وہ ایک تھوڑا چھوٹا بھی رکھا گیا اسی مناسبت سے کہ چلیں یاد بھی رہتا ہے اور آسان بھی ہے، اور اس میں صرف وہی چیزیں پیچھے جو لفظ آپ پڑھ چکے وہی ہیں. ایک ہی نسخ اور ننسخ جو لفظ ہے یہ ایک زیادہ آیا تھا، ایک بولنا اور منسوخ کرنے والا، باقی یہ سارے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور یاد کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. تو یہی آج کا ہمارا سبق تھا جی. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی نہیں کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.